السلام علیکم عزیز اہلیان کراچی۔ بالآخر کراچی ارباب اقتدار کی توجہ کا مرکز بن گیا اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی کراچی میں ان سے اس موقع پر یہی کہوں گا کہ موجودہ صورتحال اب نہیں تو پھر کبھی نہیں والی ہے۔ اب زبانی جمع خرچ یا لپ سروس کی گنجائش نہیں ہے۔ مسئلہ کراچی کا اب مستقل حل دینا ہوگا اور اس کے لیے وہ ایک کراچی کو بدلنے اور بنانے کا منصوبہ لا رہے ہیں۔ اس موقع پر میں نے اور میری ٹیم ORC پاکستان نے بھی ایک شیڈو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنایا اور اسے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ساتھ ارباب اقتدار کو بھی ارسال کیا۔ ہمارے اس مجوزہ منصوبے میں ہم نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ کراچی کو ایک بااختیار، مؤثر اور باوسیلہ بلدیاتی نظام ملنا چاہیے، اور کراچی کو ہی نہیں ملک کے تمام بلدیاتی اداروں کو خود مختار بلدیاتی ادارے بنانا چاہیے۔ گریٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تصور اجاگر کر کے جو کراچی کا ایک بڑا مسئلہ کہ یہ کثیر الاداریاتی شہر ہے، ملٹیپل ایجنسی کنٹرول سٹی ہے، بہت سارے باورچی اس میں لگے ہوئے ہیں، 7 منتخب شہری ادارے KMC اور 6 DMCs، باقی 28 ادارے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے دائرے کار میں کام کرتے ہیں۔ اس طرح ایک جو صورتحال ہے وہ پیچیدہ اور گنجلک ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ مستقل حل کی بات کی جائے گی اور آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی کر کے صوبائی حکومت نے جو بلدیاتی قانون 2013 میں دیا اس کے خلاف میری پٹیشن 4 سالوں سے سپریم کورٹ میں ہے، اور اب اسد عمر صاحب جو وزیر پلاننگ ہیں وفاقی حکومت کے، انہوں نے بھی یہ پٹیشن ڈالی۔ اب یہ پٹیشن چلنی چاہیے اور اس پر فیصلہ آنا چاہیے تاکہ یہ جو اختیارات کی لڑائی ہے وفاق، صوبے اور بلدیاتی اداروں اور نمائندوں کے درمیان وہ ختم ہونی چاہیے۔ تو ایک یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے اور گریٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ایک ماڈل یا نظام وضع ہونا چاہیے۔ دوسرا، کراچی یا اسی طرح پاکستان کے بڑے چھوٹے شہر، ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شاید صوبائی حکومتیں اس طرح ان کی نگہداشت نہیں کرتی، ان کی سرپرستی نہیں کرتی جس طرح کرنی چاہیے۔ پھر کراچی تو نہ صرف ہمارا قومی اہمیت کا حامل شہر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری معیشت کا مرکز اور ترقی کا انجن بھی ہے۔ یہ سالانہ مرکز اور صوبے کو 3000 ارب روپے دیتا ہے اور اس کے جواب میں اسے صرف 30 ارب روپے ملتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کا 10% کراچی کو ملنا چاہیے، اور یہ 300 ارب روپے بنتے ہیں۔ اب ہم نے یہ سنا ہے کہ موصوف وزیر اعظم یہاں آ کر پھر ایک پیکج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں پیکج کی خیرات نہیں چاہیے، چاہے وہ 600 ارب کا ہو، 700 ارب کا ہو، 800 ارب کا۔ 2 سال پہلے انہوں نے 162 ارب روپے کے پیکج کا بھی اعلان کیا، تو کتنے پیسے 2 سال میں ملے وہ سب جانتے ہیں، اور ان پیسوں اور جو پیسے ملے ان سے کیا ہوا یہ بھی سب جانتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب ہمیں پیکج نہیں، ہمیں ہر سال وفاقی بجٹ میں 300 سے 400 ارب روپے کراچی کے لیے چاہیے، اسی طرح اور شہروں کے لیے بھی، چاہے وہ حیدرآباد ہو، سکر ہو، نواب شاہ، میرپور خاص یا لاڑکانہ، دادو، خیرپور، شکارپور، ان شہروں کے لیے بھی براہ راست 8ویں قومی مالیاتی کمیشن آرٹیکل 160 کے تحت قائم ہونا چاہیے، 8واں قومی مالیاتی کمیشن، اور اس کے ایوارڈ میں مرکز سے براہ راست
ان شہروں اور یہاں کی بلدیات کو یہ وسائل ملنے چاہیے۔ اب ان وسائل سے جو میگا پروجیکٹس میں سمجھتا ہوں کہ جن پر کام ہونا چاہیے وہ کیا ہیں؟ گزشتہ 12 سالوں سے کراچی کو ایک بوند اضافی پانی نہیں ملا۔ K4 کا منصوبہ 3 مرحلوں میں مکمل ہونا ہے۔ 26 کروڑ اور 13 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کے لیے۔ اب وقت نہیں ہے، اب ان تینوں مرحلوں کو ملا کر ایک ساتھ 4 سال میں جنگی بنیادوں پر اس منصوبے کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے 250 سے 300 ارب روپے کی کم از کم ضرورت ہے۔ تو 4 سال میں یہ پیسے ملنے چاہیے۔ اسی طرح کچرا اٹھانے کا ایک جدید نظام جس میں سیکنڈری گاربیج اسٹیشن بھی بننے چاہیے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک لینڈ فل سائٹ کی بجائے کم از کم 6 لینڈ فل سائٹ ہونی چاہیے جہاں کچرا جا کے ڈالا جائے۔ یہ کچرا اب نالوں میں نہیں جانا چاہیے، سیوریج یا نکاسیات کی لائنیں نالوں میں نہیں جانی چاہیے۔ اب نالے صرف اور صرف برساتی پانی کے نکاس کے لیے یا ڈرینیج کے لیے ہونے چاہیے۔ تو اس طرح اسی منصوبے میں نالوں کی صفائی اور نالوں کی پختگی بھی انہی منصوبوں میں شامل ہونی چاہیے۔ نکاسیے آپ کی جو فرسودہ لائنیں 70 سال پرانی انہیں بھی تبدیل ہونا ہے۔ جو سینکڑوں ملین گیلن یومیہ پانی کی ٹریٹمنٹ کے پلانٹ ہے، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ سب بند پڑے، ان سب کو بحال ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور منصوبہ کراچی سرکولر ریلوے 60 کلومیٹر پر جدید اربن ریلوے کا نظام کراچی میں بننا چاہیے۔ یہ سہولت کراچی والوں کو ملنی چاہیے۔ اس میں بھی سینکڑوں ارب روپے درکار ہے اس منصوبے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں جو کہ دراصل انسانوں کی بنائی ہوئی آفت ہوتی ہے، جیسے یہ غیر معمولی بارش اور اس سے جو حالیہ تباہی بربادی ہوئی کراچی کی، شہر کے بہترین علاقے جو بڑے مہنگے علاقے ہیں وہ بھی پانی میں کئی دن تک ڈوبے رہے۔ جو مضافاتی علاقے ہیں ان کا تو ذکر خیر چھوڑ دیں، یہ ساری صورتحال کراچی کی رہی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اسلام آباد میں ہے اور ہر صوبے میں ایک پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے، تو کراچی میں اور دیگر شہروں میں ان شہروں کے حساب سے، جیسے کراچی میں کراچی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بننا چاہیے جس میں ریسکیو، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے جو تربیت چاہیے، جو افرادی قوت چاہیے اور جو مشینری چاہیے، پھر خیمے چاہیے، ہنگامی حالت میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا منصوبے ہونے چاہیے، وہ بھی ایسے جدید سیل میں انہیں یہ سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے۔ تو ہماری نظر میں یہ ساری باتوں کا احاطہ کریں تو کہیں جا کر یہ جو 4 سال میں 1200 سے 1500 ارب روپے درکار ہے کراچی کو ایک صحیح معنوں میں جدید خود کفیل خودکار شہر بنانے کے لیے، تو کراچی مرکز کو اور صوبے کو اور زیادہ ریونیو دے گا، اور زیادہ پیسے کما کے دے گا، اور پاکستان کو 22ویں صدی میں نہیں لے جائے گا بلکہ اس پورے خطے کو 22ویں صدی میں لے جائے گا۔ کراچی کا یہ پوٹینشل ہے۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم یہ بھی سوچے کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے جو بساط بچھے گی اس میں نوجوانوں کو آگے لایا جائے، اور بلدیہ میں ایک غیر کراچی کی بلدیہ میں اور باقی بلدیات میں ایک غیر جانبدار اور زیادہ سے زیادہ آزاد ایک کم عمر کا 35 سال سے کم عمر کا میئر لایا جائے، ایک تحریک ایسی بنائی جائے، یہ بھی اس پلان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک سینئر سیاسی رہنماؤں پر مشتمل جو بڑی جماعتیں ہیں کراچی کی، اور ان کے ساتھ جو صنعتکار اور تاجر ہیں جو جو کراچی کا درد رکھتے ہیں، جو کراچی کے لیے بہت بات کر رہے ہیں، اور کچھ اربن پلانر اور انجینئر، ان پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے۔ کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں لینا یہ حل نہیں ہے، اسی طرح کسی اور کے کنٹرول میں دینا یہ بھی مستقل حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ ایک کمیشن بنے اور جو کہ کراچی کے لوگوں پر مشتمل ہو اور وہ میگا پروجیکٹس پر عمل درآمد کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی
انہی تجاویز پر عمل کر کے، انہی منصوبوں پر پیسہ خرچ کر کے، اسی طرح کے کمیشن بنا کر اور ان منصوبوں پر عمل درآمد کر کے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو بدلا بھی جا سکتا ہے، بنایا بھی جا سکتا ہے، اور کراچی کو 1960 کا کراچی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، کراچی اور اہلیہ نے کراچی پائندہ باد۔